سعادت کی بات ہوگی کہ آج ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، لرن کریں گے بہت زیادہ چیزیں. تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میری بہنوں سے، آڈینس سے، سب سے میری معذرت. میں بہت برا ہوں یہ ٹیکنیکل چیزوں میں. اگر میٹا فزکس ہو، فزکس ہو، اسپرچولیزم ہو، اورا ہو، تو اس پہ تو سر کھپا کھپا کے اس عمر میں کچھ نہ کچھ گزارا کر لیا میں نے. مگر یہ جو گیجٹ ہوتے ہیں نا، دے آلویز میک می فیل ویری ویری کنفیوز. سدرا آپ کا شکریہ، یہ تمام جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا شکریہ. ہماری کنورسیشن سے، یہ جو ساری کنورسیشن ہماری ہو رہی ہے، اس میں یہ کسی ایک بچی کے لیے یا کسی ایک بچے کے لیے ہو رہی ہے جو تناؤ میں ہے، جو پریشان ہے، اور ہماری باتوں میں سے میرے اللہ کریم نے آج اس کا حل نکالنا ہے. اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس کے ذہن کے اوپر جو جالے ہیں وہ ہٹ جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں ہماری بھی سنی جائے گی. ہماری جو نوکری ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور لگی ہوئی ہے، تو نوکری پکی رہے گی. تو میں سب سے پہلے پھر معذرت چاہتا ہوں کہ میں ذرا لیٹ ہو گیا، اور جو آپ لوگوں کی کنورسیشن ہوئی ہے وہ میں نہیں سن پایا. مگر بہت اچھا لگا اس پلیٹ فارم کا. سدرا، جب آپ مجھے ملی تھی نا کوئی 10-12 سال پہلے، چھوٹی سی معصوم سی بچی بیٹی صاحب کے ساتھ، تو میں نے اس وقت جب آپ گئی نا، تو میں نے اس وقت میں نے کہا تھا، میں نے کہ یہ میری بیٹی جو ہے نا، اس میں مجھے چمک نظر آتی ہے، روشنی نظر آتی ہے. اور وہ جو آپ کے رنگ ہیں، وہ جو آپ کے پہ اللہ کی بلیسنگ ہے، وہ جو آپ کے اندر ایک کھنک ہے، وہ ہر انسان میں نہیں ہوتی. اچھا سی سب کچھ عطا ہے. ہمارے اندر اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ہماری نیت کے. بالکل. تو بہت شکریہ کہ آپ نے ایک تناور درخت بن گئی ہیں. آپ سے ہمیں سایہ میسر ہو رہا ہے، آپ سے ہمیں آسانیاں مل رہی ہیں، اور وہ چھوٹا سا ایک خوبصورت سی ٹہنی جو ہے نا، وہ ایک تناور درخت بن گئی، اور اس کی خوشبو معاشرے کو آنی شروع ہو گئی ہے. سو بہت نائس. بہت 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 شکریہ اعجاز بھائی. میں تو اس قابل نہیں جتنے خوبصورت الفاظ کا آپ نے استعمال کیا. اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا کریں. اور الحمدللہ آپ کافی لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت زیادہ لوگ بہتری محسوس کر رہے ہیں. اور بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں، امے کے پاس ہیں، فوزیہ بہت سارا آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں. تو بلا کسی ہم ویسٹ کیے ٹائم کو، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اعجاز بھائی، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ شیاطین بالکل قید ہیں، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے، پروفٹ کی سنت اور سارا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی جو لوگ ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی، وہ معاشرے میں پازیٹیوٹی کیوں نہیں آ رہی؟ اور اس بارے میں بھی آپ سے سوال کریں گے، اور روحانیت کے بارے میں اسپیشلی ہم سوال کریں گے کہ روحانیت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے رمضان میں، خاص کر کون سی ایسی عبادات کی جائیں کہ روحانیت کو تھوڑا بہت تو ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں بھی روحانیت آ جائے. اوور ٹو یو پلیز. دیکھیں، جو شیاطین کی بات ہے نا، ایک چیز کو سمجھ لیں، آپ ایک چیز کو سمجھ لیں. لوسیفر جو شیطان ہے نا، وہ بہت تگڑا، وہ اتنا تگڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نے پہلے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کے اندر تکبر پیدا ہوا اور رائندہ درگار ہوا اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد وہ اس پہ لگا ہوا ہے کہ آپ سب کو بھٹکائے. مگر آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، لوسیفر بہت تگڑا ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو یوں چلتے پھرتے اللہ کے سامنے سے بھٹکا دیا تھا. تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے نفس کو اتنا ٹرین کیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹرین، کہ شیطان کو تو ہمارے جیسے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، شیطان کو تو مجھ جیسے بندے تک آنے کی ضرورت نہیں. میرے لیے تو میرا نفس ہی کافی کر دیا اس نے. اور وہ نفس شیطان نے نہیں کیا، اس کو ہم نے اتنا کو پروگرامڈ کر لیا ہے اپنے لیے کہ اگر وہ شیاطین رک بھی جاتے ہیں، وہ رک بھی جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارا نفس ہم نے آٹومیٹک سسٹم پہ، اسی دنیا داری پہ لگا ہوا. آپ کے اندر اس کی کالونی ہے نا نفس کی. تو آپ کا شیطان بند ہو سکتا ہے، مگر آپ کا نفس تو آپ کے اندر ہے، اور اب وہ روز کی آپ کو ایک تھریٹ ہے، ہر وقت کی تھریٹ ہے آپ کو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم شیطان سے لڑیں، اور شیطان کو ہم یہ سوچیں کہ یہ بند ہو گیا تو ہمارے لیے آسانی ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا نفس ہمارے اندر ہے، اور وہ ایک ہر وقت ہمارے سر پہ ایک تلوار جو ہے نا، وہ لٹک رہی ہے، اور وہ لٹکتی جا رہی ہے، وہ لٹکتی جا رہی ہے. اب اب آسانی کیا ہے؟ اب آسانی کیا ہے کہ ہم اپنے لیے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل آواز آ رہی ہے، تصویر اب بھی آ رہی ہے آسانی ہم کیا کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں سے اپنے آپ کو اتنا ضرور کونیاں نہ چبھے دوسروں کو. میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ جو عبادات ہیں جو ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں، اس سے بہتر ہم اتنا ضرور کر لیں کہ ہماری کونیاں نہ چبھیں، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری سوچ سے لوگ محفوظ ہوں. یہ تو پہلا سٹیپ ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ روحانیت، دیکھیں میرے اللہ نے خواتین کو تو پیدا ہی روحانیت پہ کیا ہوا ہے، پیدا ہی روحانیت پہ کیا ہوا ہے. اس نے جو دیکھیں کسی مرد کی مثال نہیں دی آج تک کہ تمہارے چاچے جیسا پیار کرتا ہوں، تمہارے پھپھو جیسا، خالو جیسا پیار کرتا ہوں، تمہارے والد جیسا پیار کرتا ہوں. تو اگر اس نے کسی خاتون کا ذکر کیا تو آپ لوگوں کی ریس جو ہے نا، میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں، جب عورت ماں ہونے کے مرحلے سے گزرتی ہے نا، تو پھر وہ صرف انسان نہیں رہتی. اس کے ساتھ اتنی کوئی نعمتیں، اتنی کوئی خلتیں اور اتنی کوئی طاقتیں جڑ جاتی ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کسی سے آپ نہیں کر سکتے. آپ صبح اٹھتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور آپ اتنے اقدام کرتی ہیں کہ جو کہ مرد سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں مرد کو دے دی ہیں، کچھ صفتیں اس نے خواتین کو دے دی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کام دندے پہ، روٹی لانے پہ، کمانے پہ اس نے مرد کو لگا دیا. پھر اللہ تعالیٰ پوزیسو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز خواتین کو دے دی ہے. جو خاتون صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دل سے کھانا بناتی ہے، یہ روحانیت ہے. جو خاتون ایک گیلی جگہ پہ خود لیٹ کے اپنے بچوں کو سوکھی جگہ پہ لاتی، یہ روحانیت ہے. ایک خاتون جو اپنے بھائیوں کی، اپنے ہسبینڈ کی، اپنے والد کی تقدس اور عزت کا خیال رکھتی ہے، یہ بھی روحانیت ہے. ایک خاتون جو اپنے معاشرے کی خوشبو پوری طرح دیتی ہے. جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کیا کوشش میں لگی ہوئی ہیں، کیا ان کا مقصد اپنی ہم سب کا، بلکہ کیا اس کا مطلب اپنی ہمارا کوئی وہ ہے تشہیر ہے؟ نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کسی ایک بات سے میرا اللہ اگر راضی ہو گیا تو ہم تو کرتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، مگر وہ جب اللہ تعالیٰ شان دیتا ہے ہمیں تو اپنی شان کے مطابق اس کا کوئی پھر مقابلہ نہیں ہے. تو روحانیت، ہم مردوں کو مصیبت پڑتی ہے زیادہ، اپنے نفس سے بھی لڑنا پڑتا ہے معاشرے میں. عورتیں تو گھڑی گھڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت کے سانچے میں ڈال کے پیدا کیا ہوتا. روحانیت کا مطلب ہوتا ہے جو مجھے ناقص میری رائے ہے، پیورٹی. اس کے لیے نہ کوئی آپ کو عبادات چاہیے اتنی زیادہ، نہ آپ کو مناجات چاہیے، نہ ذکر چاہیے، نہ اذکار چاہیے. یہ آپ کی اپنی شخصیت کی باقی چیزیں بعد میں کریں گے. آپ جو پہلی چیز آپ کو چاہیے وہ ہے پیورٹی. پیورٹی ٹورڈز یور اللہ، پیورٹی ٹورڈز یور فیملی، پیورٹی ٹورڈز یور سوسائٹی، اینڈ پیورٹی ٹورڈز یور سیلف. جس بندے میں معاف کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی نا، وہ اللہ کے اچانک اتنے قریب ہوتا جائے گا. آپ کو میرا اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ ایک ماں کا سوچے نا، ایک ماں کا اور 2 ماؤں کا پیار اس میں ڈالے، پھر اس میں 3 ماؤں کا پیار ڈالے، تو وہ کہاں چلی جاتی ہے بات. تو وہ کیا بیٹھا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ. تو وہ نہ آپ پہ بخشش ڈالتا ہے، نہ آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے، نہ آپ کو تنگ کرتا ہے. وہ آپ کا حریف تھوڑی ہے، وہ تو آپ کا اللہ ہے. وہ آپ کا اللہ ہے. یہ جو چھوٹی موٹی پریشانیاں میں آتی ہے نا، یہ بھی سکھانے کے لیے ایک ماں سکھاتی ہے نا. آپ تو مجھ سے بہتر جانتی ہیں. ایک بچہ جب ہوم ورک کرتا ہے پیار سے تو آپ اس کو آئس کریم بھی دیتی ہیں، ٹافی بھی دیتی. جب وہ نہیں پڑھتا اور اس کے آپ کو پتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ جوتی اٹھاتی ہے نا، اور آپ کہتی ہیں جی میں ماروں گی، میں ماروں گی، میں یہ کروں گی، تاکہ تو وہ ڈر کے پھر اپنے فائدے کے لیے وہ کرتا ہے اور آپ پڑھتا ہے. تو وہ جو پریشانیاں بھی ہم پہ آتی ہے نا، وہ بھی اللہ تھوڑی دل کی مارتا نہیں ہے. وہ یقین کریں وہ مارتا نہیں ہے، وہ صرف جوتی اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ پریشانی آئی ہے، جڑ جاؤ میرے کے ساتھ. اور ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہو گئی ہے کہ جو بندہ غم میں اللہ کو یاد کرے گا کیونکہ غم میں اللہ کا قریب رہتا ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ میرے نظریہ، یہ بالکل غلط نظریہ ہے. جو ہمارے پیغمبروں پہ آئے، جو ہمارے اولیاء پہ دکھ آئے، جو ہمارے نیک لوگوں پہ دکھ آئے، وہ صرف ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو اس طریقے سے باہر آ جانا. میرا اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے تو غم ہونا ہی نہیں چاہیے. میرے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے تو آپ کو رنج ہونا ہی نہیں چاہیے. میرے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ملے گا نا تو گریٹیٹیوڈ پہ ملے گا. اور آپ کا وہ گریٹیٹیوڈ جس میں شکر گزاری کا وہ خوشبو جو پورے معاشرے کو آپ دیں، صرف من من کر کے اپنے لیے نہیں دینی. وہ خوشبو کہ آپ کی وجہ سے
آپ کی شکر گزاری کی وجہ سے کوئی اور بندہ سجدہ شکر ادا کرے، وہ آپ کی شکر گزاری ہوگی۔ تو آپ کی روحانیت تو خواتین سے پیدا ہی روحانیت کے طرز پہ ہوتی ہے، تو ہمیں تو بڑی مشکل پڑتی ہے۔ ہم نے تو اپنے دوستوں سے بھی لڑنا ہے، کمپنی سے بھی لڑنا ہے، معاشرے میں لوگوں سے بھی لڑنا ہے، بچانا ہے۔ دوست کہیں گے یار یہ کل چنگا پلا ساڑھے نال ہوندا سی، اب یہ بڑا مولوی بن گیا۔ تو میں کہتا ہوں جی کوئی نہیں مولوی، کوئی نہیں، ہم ویسے ہی ہو، آپ جیسے کل تھا ویسے ہی ہو۔ کوشش کر رہا ہوں کہ یار کسی کے کام آ جاؤں۔ تو آپ لوگوں کو تو بنا بنایا سانچہ میرے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ آپ کی خوشبو، آپ کی جو مزاج ہیں، جو آپ لوگوں کا صبر ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کی لیگیسی ہوتی ہے، وہ تو بنی بنائی روحانیات کے لیے بنی ہوئی ہے۔ تو وہ آپ اس پہ بالکل فکر نہ کریں کہ کوئی ایکسٹرا آپ کو اقدام کرنا پڑیں گے اس کے لیے۔ تھینک یو